الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 20 رمضان المبارک ہے اور آج ہی سے معتکف حضرات مساجد میں 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں، تو اس مناسبت سے آج کے اس درس میں اعتکاف کے فضائل اور مسائل کے حوالے سے کچھ باتیں اب حضرات کے گوشے گزار کی جائیں گی۔ سب سے پہلے جان لیں کہ اعتکاف کس کو کہتے ہیں۔ اعتکاف کا مطلب ہے مسجد میں عبادت کی نیت کے ساتھ ٹھہرنا، یعنی 10 دن صرف عبادت کی نیت سے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد میں اپنے آپ کو روکے رکھنا، قید رکھنا، پابند رکھنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اس کا ثواب احادیث مبارکہ میں جا بجا بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معتکف یعنی اعتکاف میں بیٹھنے والا گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے کہ گویا اس نے تمام نیکیاں کی۔ مطلب یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھنے سے سب سے بڑی چیز جو بندے کو حاصل ہوتی ہے وہ ہے بندہ 10 دن گناہوں سے مکمل بچا رہتا ہے، کیونکہ مسجد میں جب تک ہم رہتے ہیں تو گناہ کا خیال بھی نہیں رہتا، گناہ کے اسباب بھی نہیں رہتے، گناہ کی چیزیں بھی نہیں رہتی۔ مسجد میں ایک اللہ کا خوف لگا رہتا ہے، ذکر و اذکار کی طرف میلان رہتا ہے، تو اس وجہ سے سب سے بڑا فائدہ بندے کا یہ ہے کہ گناہ سے بچتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز انسان کو جو ترقی کی طرف لے جاتی ہے وہ گناہوں کو چھوڑ دینا۔ آپ دیکھتے ہیں بہت سارے اسلام کی تاریخ میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ اللہ نے کئی ایسی شخصیات کو بڑا مقام دیا، وہ ان کی عبادتوں کی وجہ سے نہیں بلکہ گناہ کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ جیسے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایک زمانے میں بہت بڑے ڈاکٹر تھے، مگر اللہ کو ایک ادا پسند آئی، ان کی توبہ کا انداز پسند آیا، گناہ کو انہوں نے چھوڑ دیا تو اللہ نے انہیں وقت کا ولی بنا دیا۔ تو گناہ کو چھوڑنا یہ بہت بڑی چیز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں آتا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ ترک معصیت یعنی گناہ کو چھوڑنا ہی اصل نیکی ہے۔ اصل نیکی کیا ہے؟ گناہ کو چھوڑنا۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والے کو جو ثواب، جو فضیلت مل رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ 10 دن گناہ سے محفوظ رہتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی فضیلت یہ بیان کی گئی کہ بندہ 10 دن اعتکاف میں ہے، حضور فرما رہے ہیں کہ تمام نیکیاں اس کو لکھی جا رہی ہیں۔ تمام نیکیوں سے مراد کیا ہے؟ اگر بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، نہیں بیٹھتا اور اس کے کوئی عزیز و اقارب بیمار ہوتے تو وہ عیادت کے لیے جاتا تو ثواب ملتا۔ اب اعتکاف میں ہے، عیادت کے لیے نہیں جا سکتا، تو اعتکاف میں بیٹھا ہے، عیادت کے لیے نہیں گیا مگر پھر بھی ثواب دیا جا رہا ہے۔ خیر خیرات کے دوسرے کام چل پھر کر کرتا تھا، اب اعتکاف کی وجہ سے نہیں کر سک رہا ہے، اس کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ غرض ایسے کام جو اعتکاف میں بیٹھنے والے نہیں بیٹھنے والے مسجد کے باہر ادا کر رہے ہیں، یہ بندہ اعتکاف میں بیٹھا ہے، وہ کام نہیں کر سک رہا ہے، کسی کی مدد نہیں کر سک رہا ہے، تو اعتکاف میں بیٹھنے کی برکت سے حضور فرمائے تمام نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جا رہی ہیں۔ یہ
اس کی اعتکاف کی نیکیوں میں سے۔ پھر فرمایا جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا تو گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرہ کیے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ ہر دن کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے، ہر دن کے بدلے۔ تو 10 دن اگر کوئی اعتکاف کرے گا تو اندازہ لگائیے اس کے نامہ اعمال میں اللہ کتنی نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اب اعتکاف کی کچھ قسمیں، ایک ہے اعتکاف واجب، دوسرا ہے اعتکاف سنت، تیسرا ہے اعتکاف مستحب۔ اعتکاف واجب کس کو کہتے ہیں؟ اگر کسی نے یہ نیت کی، یہ ارادہ کیا کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اللہ کے لیے 1 دن مسجد میں روزے کے ساتھ اعتکاف کروں گا یا پھر اعتکاف کروں گا، اور اس کا وہ کام ہو گیا، تو اب اس پر واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ 1 دن اپنے آپ کو مسجد میں رکھے، روکے رکھے، عبادت کرتا رہے۔ یہ اعتکاف واجب ہے، اور اعتکاف واجب کے لیے بھی روزہ رکھنا ضروری ہے، شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف واجب آپ نہیں کر سکتے۔ دوسری چیز اعتکاف سنت، جو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، یہ اعتکاف سنت ہے، اور ان 10 دنوں میں بھی روزے فرض ہوتے ہیں، رمضان کے روزے کے ساتھ اعتکاف کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا ہے اعتکاف مستحب، جب بھی آپ مسجد میں آئے، نویت سنت الاعتکاف، میں سنت اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو اعتکاف مستحب کہتے ہیں۔ جب تک آپ مسجد میں ہیں نیکیاں لکھی جا رہی ہے، پھر جب آپ باہر گئے وہ اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اب اعتکاف واجب کی جو مقدار ہے کم از کم 1 دن ہے، یعنی 1 دن کم سے کم اس کا اعتکاف ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اس طرح کا اعتکاف نہیں ہوتا، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ، لمحہ 2 لمحے، یہ مستحب اعتکاف ہوتا ہے۔ اب اعتکاف کی کچھ شرطیں ہیں۔ سب سے پہلے اعتکاف کرنے والا ہے مسلمان ہونا چاہیے، پھر اس کے بعد عاقل ہونا چاہیے، عقل مند ہونا چاہیے، اسی طرح جنابت سے پاک ہونا چاہیے، اگر عورت اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو حیض و نفاس سے پاک ہونا چاہیے، اور مسجد میں اعتکاف کرنا اور اعتکاف کی نیت کرنا یہ بھی شرط ہے۔ آپ مسجد میں آ رہے ہیں 10 دن کے لیے، تو آنے سے پہلے دل میں ارادہ رہنا کہ 10 دن میں سنت اعتکاف کی نیت سے اپنے آپ کو مسجد میں عبادت کے لیے روک رہا ہوں، یہ نیت ہونا چاہیے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، دل میں ارادہ ہو گیا، آپ 10 دن کا اعتکاف کر رہے ہیں تو کافی ہوگی، زبان سے بھی ادا کر رہے ہیں تو بہتر ہے۔ اسی طرح اب معتکف یعنی اعتکاف میں جو بیٹھ رہا ہے تو وہ کیا کیا کرے کیا نہ کرے، یہ بڑے اہم مسائل ہیں، اور خصوصاً شہروں میں یہ بڑی اہمیت کی چیزیں ہیں۔ شہروں میں بہت ساری بڑی بڑی مساجد ہوتی ہیں، تمام سہولیات ہوتے ہیں، اور لوگ اجتماعی اعتکاف بھی کرتے ہیں، انفرادی اعتکاف بھی کرتے ہیں۔ اور محلے میں جتنی مسجدیں ہیں سب مسجد میں کم از کم 1 آدمی تو اعتکاف بیٹھنا چاہیے، اور محلے کی مسجد میں اگر کوئی محلے والا اعتکاف نہ بیٹھے تو پورے محلے والے گناہگار ہو جائیں گے۔ اور محلے کی جانب سے اگر 1 آدمی نے بھی 10 دن کا سنت اعتکاف کر لیا تو سب بری الذمہ ہو جائیں گے، اور بیٹھنے والا ثواب کا حقدار ہو جائے گا۔ 1 آدمی تو بیٹھنا ضروری ہے، اگر کوئی بھی نہیں بیٹھے گا تو گناہگار ہوں گے۔ اب اجتماعی طور پہ بیٹھنا، 10-5 مل کر بیٹھتے، یہ بھی پسندیدہ عمل ہے، اس میں کوئی قباحت یا برائی نہیں ہے۔ ایک جذبہ بھی ہوتا ہے، دوسرے لوگ اگر ساتھ میں ہوتے ہیں تو ایک ماحول بنتا ہے، دینی ماحول ہوتا ہے، اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کا ایک جذبہ ہوتا ہے کہ فلاں صاحب اتنا پڑھ رہے ہیں تو میں ان سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ تو اجتماعی اعتکاف بھی یہ پسندیدہ اعتکاف ہے، مگر لحاظ یہ رکھا جائے کہ اجتماعی اعتکاف میں فضول گفتگو نہ ہو جائے، اور اعتکاف میں کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے اور کن چیزوں سے بچنا چاہیے، یہ اعتکاف میں بیٹھنے والے اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے معلوم کر لیں، یہ ضروری ہے، کیونکہ ہم اللہ کے گھر میں اعتکاف کر رہے ہیں۔ کسی بڑے شخص کے گھر میں ہم جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو پورا الرٹ کرتے ہیں کہ بڑے شخصیت کے پاس جا رہے ہیں، جب تک اس کے گھر میں ہیں، اس کے پاس ہیں،
کوئی ایسی حرکت ہمارے سے نہیں ہونی چاہیے جس سے ہمارا امپریشن خراب ہو جائے، سامنے والی بڑی شخصیت جو ہے ناراض ہو جائے۔ یہ ہمارا خیال ہوتا ہے کہ بڑے آدمی کے پاس جا رہے ہیں، جب ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں، اللہ کے گھر میں 10 دن رہ رہے ہیں، تو دیکھیے ہم کو ایک پہلے ذہن میں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہم کس کے گھر میں مہمان بن کر جا رہے ہیں، کس کے گھر میں اعتکاف کر رہے ہیں۔ جب اس کی اہمیت، اس کی ہیبت، اس کا جلال، اس کا مرتبہ ہمارے دل میں ثابت ہو جائے گا تو ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کریں گے کہ ذرا برابر بھی ادبی ہو جائے۔ تو یہ چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہم اللہ کے گھر میں ہیں، لمحہ لمحہ اللہ کی نوازشات وہاں پر برستی ہیں، اللہ کے فرشتے متعین ہیں، یہ چیزیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ جب ہم نے اعتکاف کیا 20 رمضان المبارک کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے مسجد میں آنا چاہیے، یعنی افطار کے وقت، افطار سے پہلے پہلے مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہونا 20 رمضان المبارک میں۔ پھر اس کے بعد جب عید الفطر کا چاند نظر آئے اس کے بعد اعتکاف آپ کا ختم ہو گیا۔ اب 10 دن آپ مسجد میں ہیں، تو سب سے پہلی چیز اعتکاف میں بیٹھنے والے کو جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ توبہ اور استغفار کا اہتمام کرنا، سب سے پہلی چیز۔ کیوں کہ جب بندہ توبہ کرے گا اس کے بعد جو نیکیاں ہوتی ہے اس کی برکتیں الگ ہوتی ہیں، اور توبہ استغفار یہ دونوں چیزیں جب کہی جاتی ہے تو لوگوں کے ذہن میں خیال آتا ہے توبہ کا جو تعلق ہے گناہگاروں سے، مگر ایسا نہیں ہے۔ گناہگار سے ضرور ہے، توبہ گناہگار کرتا ہے، مگر توبہ خود ایک نیکی ہے، استغفار خود ایک نیکی ہے، نیکوکار لوگ بھی اس کو کرتے ہیں، بلکہ انبیاء کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 سے زیادہ مرتبہ دن میں استغفار کرتا ہوں۔ کیوں؟ وہاں پر گناہ کا تصور نہیں ہے، وہاں پر کوئی غلطی کا شائبہ نہیں ہے، مگر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ امت کو درس ملے، اور دوسری اہم چیز یہ خود ایک عبادت ہے، استغفار کرنا خود ایک عبادت ہے، توبہ کرنا خود ایک عبادت ہے۔ اور اللہ نے عبادت کرنے والوں کا ذکر کیا، قرآن مجید میں فرمایا التائبون العابدون، سب سے پہلے توبہ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد فرمایا عبادت کرنے والے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ عبادت سے پہلے اپنے آپ کو توبہ کر کے صاف کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک برتن ہے اور وہ اس میں آپ دودھ ڈالنا چاہتے ہیں، وہ برتن گندا ہے، تو کیا آپ اس میں دودھ ڈالنا پسند کریں گے؟ آپ چاہیں گے کہ پہلے اس برتن کو صاف کیا جائے۔ تو توبہ اور استغفار انسان کو پاک اور صاف کرتا ہے۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والا چونکہ 10 دن عبادت کی نیت سے اللہ کے تقرب کے لیے، اللہ سے قرب حاصل کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تو اس کو اپنے بدن کو، اپنے باطن کو پاک اور صاف کرنا ہے۔ تو وہ کیسے ہوگا؟ توبہ اور استغفار سے ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسری چیز کیا کرنا چاہیے کہ اعتکاف میں ہم بیٹھے ہیں تو کس لیے بیٹھے ہیں؟ عبادت کے لیے۔ تو ہم ہر نماز صفِ اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جو اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں تکبیر اولیٰ سے، پہلی تکبیر جب امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں اس وقت معتکف پہلی صف میں موجود ہونا چاہیے۔ 10 دن آپ کو پوری نمازیں، 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ آپ آئے ہی عبادت کے لیے۔ عموماً اجتماعی طور پہ جہاں پر اعتکاف ہوتا ہے لوگ غفلت کرتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والے آخری صف میں آتے ہیں، نیند میں سے اٹھ کر لیٹ آتے ہیں، مقصد ہی نہیں ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ عبادت کے لیے آپ اپنے آپ کو تیار کرنا، تو آپ پہلی صف میں ہونا چاہیے اور تکبیر اولیٰ آپ کی نہیں چھوٹنی چاہیے، اور یہ بڑا آسان کام ہے۔ آپ 5 نمازوں میں گھر میں ہوتے ہیں، گھر سے نکل کر مسجد سے آنے تک بعض وقت تکبیر اولیٰ ملتی نہیں ملتی، یہ ایک الگ بات ہے، مگر مسجد میں ہوتے ہوئے بھی، اعتکاف میں ہوتے ہوئے بھی آخری صف میں کھڑے ہو رہے ہیں یا پھر 1-2 رکعت جانے کے بعد آ رہے ہیں، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اعتکاف کیا ہے مگر اس کا اہتمام نہیں کیا۔ اعتکاف کا اہتمام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں کہ کس طرح مجھے اعتکاف میں رہنا ہے۔ سب سے پہلی چیز تھی توبہ و استغفار کا اہتمام، پھر اس کے بعد 5 وقت آپ صفِ اول میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں۔ پھر اس کے بعد 10 دن جب اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، آپ اگر روزانہ 3 پارے پڑھنے کے اپنے آپ کو عادی بنا لیں تو 10 دنوں میں ایک قرآن مجید آپ مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ بڑا بہترین موقع ہے
10 دن اعتکاف میں ایک دن میں 24 گھنٹے میں آپ 3 پارے الگ الگ وقت میں پڑھیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ایک ساتھ پڑھیں۔ قرآن کو ایسا پڑھنے کا آداب کے خلاف ہے کہ بندہ اپنے آپ کو بیزار کر کے بوجھ محسوس کر کے قرآن پڑھنا ایسا نہیں ہے۔ جب تک آپ کی طبیعت میں چستی ہے، توجہ ہے، ایک سوئی ہے، قرآن پڑھیں۔ جب آپ تھک گئے ہیں، تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، کچھ دیر بند رکھیں، پھر اس کے بعد تلاوت کریں۔ اگر 24 گھنٹے آپ مسجد میں ہوتے ہیں تو 24 گھنٹے میں 3 پارے الگ الگ اپنی سہولت کے اعتبار سے، اپنی توجہ کے اعتبار سے آپ کریں۔ اس طرح اگر اہتمام کریں گے تو ایک قرآن مجید مکمل ہو سکتی ہے آرام سے۔ پھر اس کے بعد جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے؟ درود شریف کا اہتمام، کثرت سے درود پاک پڑھنا۔ آپ 10 دن اللہ کے گھر میں ہیں، اللہ کے گھر میں آپ عبادت کر رہے ہیں، تو بہترین عبادت جو اللہ کے پاس مقبول ہے اور آسانی سے بندہ پڑھ سکتا ہے وہ درود شریف ہے۔ اور بغیر درود شریف کے میں سمجھتا ہوں آپ کا اعتکاف مکمل نہیں ہوتا۔ آپ 10 دن ہیں، دوسری عبادتیں کر رہے ہیں اور درود شریف کے لیے وقت نہیں نکال رہے ہیں، تو آپ کا اعتکاف نامکمل ہے۔ چونکہ درود ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا ہے، فرشتے اس کا اہتمام کرتے ہیں، اور حکم بھی دیا گیا ہے کہ ایمان والو تم بھی اہتمام کرو۔ تو یہ غنیمت ہے، بڑا اچھا موقع ہے۔ 10 دن ہم اپنے آپ کو اللہ کے گھر میں رکھے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، آپ پر درود کا اہتمام کریں، ایک وقت بنائیں۔ اور اعتکاف میں اجتماعی اعتکاف جب ہوتا ہے تو جب درود پڑھیں تو تنہائی میں یکسو ہو کر اپنی توجہ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، خشوع اور خضوع کی کیفیت اپنے اندر لائیں، کم از کم 100 مرتبہ درود کا اہتمام کریں۔ اس سے زیادہ بھی پڑھیں بہت اچھی بات ہے، مگر جتنا بھی آپ پڑھیں خیال یہ رکھیں کہ آپ کی توجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ تو یہ درود لازمی طور پہ اپنے 24 گھنٹوں کا ایک لازمی جز بنا لیں کہ بغیر درود کے آپ کا کوئی دن مکمل نہ ہو، خاص طور سے اعتکاف۔ پھر اس کے بعد رات میں آپ تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، تو اسی طرح دوسرے نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اور اس کے بعد دن میں آپ کے پاس کافی وقت ہوتا ہے، آپ کیا کریں؟ قضا نمازوں کا بھی اہتمام کریں۔ یہ 24 گھنٹے آپ کو مسجد میں ہی گزارنے ہیں، عبادت کی نیت سے آپ آئے ہیں، تو آپ کوئی شعبہ خالی نہ رکھیں، کوئی چیز ضائع ہونے نہ دیں۔ آپ کے سارے ثواب، آپ اس کے سارے ثواب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس میں قضا نمازیں پڑھیں۔ پھر اس کے بعد جو اہم چیز آج کے زمانے کے اعتبار سے ہم سب کو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی عاجزی کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کریں، اپنی بھلائی کے لیے دعائیں مانگیں، اور ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کے لیے فلاح، بہبود، کامیابی اور حفاظت کی دعا مانگیں۔ دعا کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ بندہ جو دعا کر رہا ہے پہلے اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرے اللہ کے پاس، اس لیے اے اللہ میں بھی عاجز ہوں، میں بھی محتاج ہوں، میں بھی تیرے کرم کا محتاج ہوں، اس لیے مجھ کو بخش دے، میری حفاظت فرما۔ پھر اس کے بعد پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، بالخصوص جو مظلوم مسلمان ہیں، فلسطین کے جو مظلوم مسلمان ہیں، ان کے حق میں آپ دعا کریں، ان معصوموں کے حق میں آپ دعاؤں کا اہتمام کریں۔ یقین جانیے یہ ایسی دعائیں ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی تو اس کے ذریعے سے ہماری دنیا آخرت ساری کامیاب۔ تو اعتکاف کی عبادتوں میں دعا کا جب اہتمام کریں تو سب سے پہلے اپنی ذات کی عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے آپ کو محتاج بنا کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں۔ پھر اس کے بعد پوری امت کی فلاح، بہبودی، کامیابی، اور ہمارے اساتذہ دعا میں دعا فرمایا کرتے تھے کہ آسمان کی بلاؤں، زمین کے فتنوں سے حفاظت کے لیے دعا کریں۔ پھر اس کے بعد اجتماعی طور پہ جو اعتکاف کیا جاتا ہے، اکثر نوجوان اس میں غفلت کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ کچھ دیر ایک ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ یہ باتیں کرنا عام دنوں میں بھی ناپسندیدہ ہے۔ مسجد میں جب آئیں کچھ لوگ مل کر بیٹھیں تو دنیاوی باتیں کرنے سے منع کیا گیا، اس سے نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو جب اعتکاف پہ بیٹھے ہیں تو اور زیادہ ہم کو احتیاط کرنا ہے، مگر عموماً کیا ہے، نوجوان دوست مل کر
کچھ بچے مل کر، دوست مل کر اعتکاف کرتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، پورے 10 دن وہ ٹھیٹی ٹھاٹا کرتے، ہنسی مذاق کرتے، ٹائم پاس کرتے ہوئے گزارتے ہیں۔ بعض لوگوں کو، نوجوانوں کو دیکھ کر محسوس نہیں ہوتا کہ وہ اعتکاف میں، کیونکہ ان کا جو انداز ہوتا ہے ایسے لگتا نہیں ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھے۔ تو اس طرح کی حرکتوں سے باز آئیں۔ تو اس میں کیا چیز ہے؟ فضول گفتگو۔ فضول گفتگو کیا ہے؟ جو بھی آپ سے تعلق رکھنے والی نہیں ہے، دین سے تعلق رکھنے والی نہیں ہے، وہ فضول ہے۔ آپ کی ضرورت کی کوئی چیز ہے، گھر میں آپ کوئی اہم چیز منگانا چاہتے ہیں، فون کر کے منگاتے ہیں، یہ ضرورت کی چیز ہے، مگر دوستوں کو جمع کر کے ایک مجموعہ بنا کے فضول گفتگو کرنا یا گھنٹوں ایسے ہی بیٹھ جانا، یہ ناپسندیدہ چیزیں۔ اور اسلام کی پسندیدہ چیزوں میں کیا ہے؟ اسلام، انسان کے پسندیدہ اسلام کا جو اظہار ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے اعضاء سے، اپنے حرکات سے، اپنے اعمال سے جو اظہار کرتا ہے اپنے اسلام کا، تو سب سے پسندیدہ طریقہ یہ ہے کہ وہ فضول باتوں سے اجتناب کرے۔ تو جب اعتکاف میں بیٹھیں تو فضولیات سے، بیہودہ چیزوں سے، بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں۔ اور سب سے اہم چیز اعتکاف کے خوش نصیب لوگوں کو جو نصیب ہوتی ہے، وہ پوری تاخراتیں معتکف حضرات کو نصیب ہوتی ہیں، اور یہ تاخراتوں میں شب قدر لازمی ہے۔ تو شب قدر اعتکاف میں بیٹھنے والا یقینی طور پہ، لازمی طور پہ پا لیتا ہے۔ اور دیکھیے، ہمارے پاس جمہور علماء کے نزدیک شب قدر 27 کو ہوتی ہے۔ شب قدر اس کو ہی ہم یقینی مانتے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر بات کی جائے، ہمارے معاشرے میں تو وہی معاملہ ہے، شب قدر 27 شب کو ہے۔ ہم لوگ کب آتے ہیں مسجد میں؟ 10 بجے جماعت ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہماری سہولت کے اعتبار سے کہ لوگ اہتمام سے آئیں، غسل کر کے آئیں، کھانے سے، ساری ضرورتوں سے فارغ ہو کر آئیں، اس لیے سہولت دی جاتی ہے۔ شب قدر میں اللہ کی نوازشات اور دوسری مقدس راتوں میں اللہ کی نوازشات جو اترتی ہے وہ مغرب کے فوری بعد سے شروع ہوتی ہے۔ ہم مسجد میں آ رہے ہیں 10 بجے، مگر اعتکاف میں بیٹھنے والا اس وقت سے ہی مسجد میں ہوتا ہے جب سے اللہ نوازنے کے لیے آیا ہے۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے جو صرف اعتکاف میں بیٹھنے والے کو حاصل ہوتی ہے۔ مغرب، اللہ تعالیٰ مغرب سے ہی اپنی نوازشات کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اعتکاف میں بیٹھنے والے ان نوازشات کو حاصل آسانی سے کر رہے ہیں۔ تو اعتکاف میں بیٹھنے والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے تعلق سے یقین ہے کہ وہ شب قدر کو پا ہی لیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کے گھر میں قید ہے، اپنے آپ کو قید کر کے رکھا ہے، عبادت کی نیت ہے، اور مغرب سے ہی وہ اللہ کے گھر میں ہے۔ تو یہ چند ضروری چیزیں ہیں جو معتکف حضرات کے فضائل بھی اس میں بیان کیے گئے، اور اس میں ان کے کچھ اصول اور ضوابط اور کس طرح یہ 10 دن گزاریں، کچھ ضروری باتیں آپ حضرات کی گوشے گزار کی گئی۔ اس کے علاوہ آپ حضرات کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو حضرات معتکف ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے کا ارادہ کیے ہیں، ان کی نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے، اور انہیں پورے اہتمام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ سنت کے مطابق اعتکاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان معتکفین حضرات کے توسط سے اور ان مقدس ماہ کی برکت سے اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے، امت مسلمہ کی مدد فرمائے، ہم کو آسمان کی بلاؤں، زمین کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔